بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2500 برس پہلے کا ہے۔ وہ موجودہ عراق کے اس زمانے کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام نمرود تھا، جس کی سلطنت شام، عراق اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی کنارے کوفہ کے قریب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، جو نمرود کی سلطنت کے بڑے عہدیدار تھے۔ بعض روایات کے مطابق سب سے بڑے بتگر اور اس کے تاجر بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 173 سال تھی۔ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پہلی اولاد نرینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 87 برس کی عمر میں پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے دوسری نرینہ اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام 100 برس کی عمر میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی یا کنیز کا نام قطورہ تھا، جن کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ وہ بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ نمرود کنعان بن کوش تھا۔ وہ بھی خود کو کائنات کا خالق تو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنی سلطنت کے باشندوں کا حاکم مطلق ہے اور سب سے بڑے دیوتا کا اوتار ہے۔ ان کے جسم، جان، مال اور ہر چیز پر اس کا پورا قبضہ اور اختیار ہے۔ ساری جنتا اس کی غلام ہے۔ اس کا حکم ہی قانون ہے۔ کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ بچپن سے ہی ان کا ذہن قوم کے جھوٹے خداؤں کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ وہ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا اور پہاڑ دیکھتے، ان کی نظم اور ربط پر غور کرتے کہ آخر یہ سب کس نے بنائے ہیں، کون ان کا انتظام کرتا ہے۔ جو ہستی یہ سب کرتی ہے، جانداروں کو مارتی اور جلاتی ہے، ان کو روزی دیتی ہے، اسی کی پوجا اور بندگی کرنی چاہیے۔ اسی سوچ اور فکر میں ایک رات ان کا ذہن آسمان کے ایک بڑے چمکتے ہوئے تارے پر پڑ گیا۔ بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو بولے، نہیں، یہ تو خود ڈوب گیا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بار آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھ کر بولے کہ ہاں، یہ ہے میرا رب جو خوب بڑا ہے۔ لیکن رات ختم ہوتے ہی وہ بھی ڈوب گیا تو بولے، یہ بھی نہیں ہے، یہ تو خود ڈوب گیا ہے۔ پھر جب دن میں بہت بڑے روشن سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں، یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہی وہ بھی جب ڈوب گیا تو پکار اٹھے، ہرگز نہیں، جو ڈوب جائے وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تب اللہ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی اشیاء کا علم دیا، یعنی چیزوں کی جانکاری دی، اور آنکھوں سے دکھایا بھی، تاکہ ان کا علم پختہ اور کامل ہو جائے۔ وہ پکار اٹھے، میرا رب اللہ ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ جواب دیا، ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ تب اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کے الگ الگ نام رکھ کر انہیں پال کر اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو۔ ان سب کی بوٹیوں کو آپس میں ملا دو، پھر ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ہر ایک پرندے کو اس کے نام سے بلاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ الگ الگ نام لے کر بلانے پر 4 پرندے ان کے پاس زندہ ہو کر چلے آئے۔
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ رسالت بھی بخشی اور انہیں نئی شریعت عطا کی۔ ان پر وحی کے ذریعے صحیفے، کتابچے نازل فرمائے اور تبلیغ کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بتوں کے بڑے تاجر اور کچھ روایات کے مطابق سب سے بڑے بت اننار کے مکھیا یعنی پجاری تھے۔ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے پوچھا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سچا اور سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ ابا جان، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، وہ تو رحمان کا یعنی اللہ کا نافرمان ہے اور انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جواب دیا کہ تو ہمارے دیوی دیوتاؤں کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے باز آ جا، ورنہ تجھ پر سخت مار پڑے گی، یہاں تک کہ میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اپنی خیریت چاہتا ہے تو مجھ سے الگ ہو جا ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، میرا سلام قبول ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا اور وہ مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے۔ میں تم سب کو چھوڑتا ہوں اور ان بتوں کو بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے میرے خاطر سب کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب سے نوازا تاکہ ان سے انسیت اور محبت، باپ کی جدائی کو بھلا دے، دونوں کو نبی بنایا اور ان سب کو بہت سی رحمتیں اور نعمتیں عطا کی اور انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کا پیغام دیا اور دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، آخر یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بت ہیں دیوی دیوتاؤں کی جن کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں یا تم کو نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہی میں پڑے ہو۔ لوگ جھگڑنے لگے، کہنے لگے، تمہاری اس حرکت سے ہمارے معبود ناراض ہو جائیں گے، تمہیں سخت سزا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور مجھے سچے راستے کا علم ہو گیا ہے، خود تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم اپنا صحیح خیال ظاہر کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، نہ ہی میرا خیال ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے پکی جانکاری ملی ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اسی ثبوت کی بنا پر میں پکی گواہی دیتا ہوں کہ میرا اور تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسانوں اور تمام جانوروں کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ بس وہی ایک اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہونے پر وہی شفا دیتا ہے، وہی قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہی موت دے گا اور پھر دوبارہ وہی زندہ کر کے سب کا حساب کتاب لے گا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ مرنے والوں کو روک لے، لیکن لوگوں پر اس تبلیغ کا اثر نہیں ہوا، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے اللہ، مجھ کو علم، حکمت، صحیح فہم اور قوت فیصلہ دے، دنیا میں ہمیں اچھی سوسائٹی دے اور آخرت میں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملا اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی کہ میرے باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہ میں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا وعدہ کر لیا تھا۔ لیکن جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میرا باپ ایمان نہیں لائے گا، اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے رجوع کر لیا اور اپنے رب سے برات کا اظہار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد بھی قوم نے ہٹ دھرمی کا ثبوت دیا تو آپ نے دوسرے ٹھوس طریقے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار وارننگ دیتے ہوئے کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی قوم کے ایک مذہبی میلہ کا دن آ گیا۔ سب لوگ سج دھج کر بستی سے باہر میدان میں چلے گئے۔ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کا اصرار کیا تو آپ نے ستاروں کو دیکھ کر بہانہ بنایا کہ آج میری طبیعت کچھ خراب ہے۔
جب سارے قوم، بادشاہ، کاہن، پجاری وغیرہ میلے میں مشغول تھے تو وہ سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل یعنی مندر میں پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے پھل، میوے، حلوے، مٹھائیاں اور پکوان چڑھاوے میں رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز فرمایا کہ حضرت، آپ لوگ انہیں کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر تو آپ کلہاڑی لے کر ان کے اوپر چڑھ پڑے، کسی کا سر پھوڑا، کسی کا ہاتھ، کسی کے پاؤں، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو بچا دیا اور کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا کر چلے آئے۔ جب سب لوگ میلے سے واپس آئے اور مندر میں بتوں کا یہ حال دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا، یہ اسی شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے، ہم اس کی زبان سے ان بتوں کی برائی سن چکے ہیں۔ سرداروں اور کاہنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ بلوایا اور کہنے لگے، کیا تم نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ سب تمہارے سب سے بڑے بت نے کیا ہے۔ دیکھ لو، اس کی گردن میں کلہاڑی ہے، میرا اعتبار نہیں ہے تو انہی سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل اور حجت کا ان لوگوں کے پاس کیا جواب تھا؟ وہ سب شرمندہ تو تھے، ان کے دل نے اقرار کیا کہ حقیقت میں ہم لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی سے کہنے لگے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، بے شک یہ تمہارا ہی کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے اور اس سے سخت سزا کا مطالبہ کیا۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر خود پیش تھے۔ بادشاہ نمرود کو جب ابراہیم علیہ السلام کے اس کام کا علم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اپنی رعایا کے لیے وہ بادشاہ کے علاوہ ان کا رب، مالک اور آقا بھی تھا، اور دوسرے دیوتاؤں کی طرح ایک دیوتا تھا، اور خدا کی طرح رعایا اس کی پوجا بھی کرتی تھی۔ اس واقعے سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے نہ صرف باپ دادا کا مذہب ختم ہو جائے گا بلکہ میری یہ سلطنت اور خدائی بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کا قصہ پاک کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخر تم مجھ کو رب ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری طرح تم بھی ایک انسان ہو، پھر تم کیسے خدا یا رب ہو سکتے ہو؟ اور لکڑی پتھر کے یہ بت گونگے اور بہرے ہیں، نہ تو کسی کی سن سکتے ہیں، نہ کسی کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ خود اپنی بھی بچت نہیں کر سکتے، تو کیسے یہ رب ہو سکتے ہیں؟ نمرود نے کہا، تیرے رب میں کیا قدرت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا کہ مجھ کو زندگی اور موت دینے کی قدرت ہے، دیکھو ابھی دکھاتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو طلب کیا جن میں سے ایک قتل میں ماخوذ تھا اور دوسرا بے گناہ۔ اس نے بے گناہی قیدی کو قتل کر دیا اور دوسرے قاتل قیدی کو زندہ چھوڑ دیا۔ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میرا رب تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تم میں قدرت ہے تو اس کو پچھم سے نکال دو۔ یہ سن کر وہ حیران اور لاجواب ہو گیا۔ ان مضبوط دلائل کے باوجود حق کا راستہ اپنانے اور ایمان لا کر بتوں کی بندگی چھوڑ دینے کے بجائے وہ ندامت اور ذلت محسوس کر کے بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گیا۔ رعایا سے لے کر بادشاہ تک سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری، اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ ایک لمبی چوڑی پختہ اینٹوں کی دیوار تعمیر کی گئی، اس میں لکڑی کے موٹے موٹے تنے کو کئی دن تک جلا کر انگارے تیار کیے گئے، اس طرح آگ کا ایک سمندر بنا ڈالا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق، اس زمانے کی جو کرین تھی، وہ استعمال کی گئی۔ اسرائیلی روایت کے مطابق فرشتے یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ آگ، ہوا اور پانی کے فرشتوں نے الگ الگ آ کر اور بعد میں خود سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نجات دینے کی پیشکش کی جسے آپ نے ٹکرا دیا۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے رائے دی کہ اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ خود جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، میں تو اس کی رضا چاہتا ہوں، وہ چاہے تو خود بچا لے، میں دست سوال دراز کر کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ
آخر کار وقت مقررہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے کرین کے ذریعے آگ کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ آزمائش پوری ہو چکی تھی۔ اللہ کا حکم ہوا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا جس حد تک ابراہیم علیہ السلام صحیح اور سلامت رہیں، یعنی برف کی حد تک ٹھنڈی نہ ہو جا جس سے انہیں نقصان پہنچے۔ اللہ کے حکم سے دہکتی ہوئی آگ کا سمندر پلک جھپکتے ہی ٹھنڈا ہو کر بعد میں باغ، باغیچہ اور پھلواری میں تبدیل ہو گیا۔ طرح طرح کے میوے دار درخت، رنگ برنگے خوشبودار پھولوں کے پودے، سرسبز کیاریاں اور گھاس کی روش تیار ہو گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خرامہ خرامہ ٹہلنے لگے۔ ہزاروں لاکھوں آنکھوں نے یہ منظر دیکھا اور اللہ کی بے پناہ لازوال طاقت کا مشاہدہ کیا۔ بے شک اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ آگ کے سمندر سے صحیح سلامت نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجمع کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو شریک کرنا چھوڑ دو۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب لیا جائے گا تو یہ سب لکڑی پتھر کے دیوتا تم سے کنارہ کر لیں گے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک نوجوان حضرت لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کے لڑکے تھے، ان کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے اور تربیت دی۔ بعد میں لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق نمرود بادشاہ اپنی زبردست شکست پر آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر اس کے رب میں طاقت ہے تو ہماری 8 لاکھ بہترین فوج سے مقابلہ کرے۔ وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیلنج منظور کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کے اس چیلنج کو منظور کر لیا۔ ایک بڑے جنگی میدان میں نمرود نے اپنی 8 لاکھ چنی ہوئی فوج کو اتار دیا اور کمان خود اپنے ہاتھ میں لیا۔ 3 روز بعد جنگ کا بگل بجایا، دیکھا کہ مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ مذاق اڑایا گیا، ابراہیم تمہاری آسمانی فوج کہاں ہے؟ اسی وقت آسمان پر یکایک مچھروں کی فوج آ گئی جس کی وجہ سے سورج بھی پوری طرح ڈھک گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ نقارہ بجا کر مچھروں کو بھگا دیا جائے۔ مچھروں کی گونج اور شور اتنا ہیبت ناک تھی کہ فوجیوں کے دل دہل گئے۔ یکایک ہر فوجی پر سینکڑوں مچھر لپٹ گئے۔ ان کے بدن سے خون پیتے ہوئے گوشت تک چٹ کرنے لگے۔ لاکھوں فوجی اور سواریاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں گھس گیا۔ اتنے میں ایک لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا مچھر آیا، اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے ہاتھ سے مسلتا وہ تیزی سے نمرود کی ناک میں گھس گیا اور سیدھے دماغ تک پہنچ گیا۔ اپنی سونڈ سے اس کا بھیجا کاٹنے لگا۔ اس کے سر پر جب مار پڑتی تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر رک جاتا اور نمرود کو آرام مل جاتا۔ جیسے ہی مار پڑنی بند ہوتی مچھر پھر بھیجا کاٹنے لگتا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ خود اپنے ہاتھ سے سر پر اپنے جوتے مارتا تھا کیونکہ بادشاہ کی حیثیت سے کوئی اسے کیسے جوتے مارتا۔ جب مجبور ہو گیا تو بیٹوں اور بیگموں نے مارنا شروع کیا۔ جب وہ بھی تھک جاتی تو اس کے وزراء اور فوجی سردار باری باری سے اس کے سر پر جوتی مارتے۔ اس طرح 40 دن وہ عذاب میں مبتلا رہ کر آخر کار ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سرکش، مغرور اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو اپنی حقیر ترین مخلوق مچھر سے، اور وہ بھی لنگڑا اور کانا